ملک میں عام انتخابات کی گہما گہمی زور پکڑ جاتی جا رہی ہے اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے اپنے امیدوار میدان میں اتارنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعیت علماء اسلام الیکشن کے سلسلے میں متحرک تو ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ باتیں ایسی کی گئیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے الیکشن کے ڈیلے سے متعلق انہوں نے کہا ایک صحافی کے سوال پر کہ تاخیر ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر سینٹ میں قرارداد کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے موقف کی تائید ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف جماعتوں کے ساتھ بیٹھک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے جس طرح جماعتوں سے رابطے ہوئے، ملاقاتیں ہوئیں، ظاہر ہے وہ بھی اہم رہیں۔ لیکن اس وقت ان حالات میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا افغانستان کا دورہ بہت اہم ہے، اور اس سے پاکستان نے ظاہر ہے کچھ کہنے کے نہیں، ریاست پاکستان نے کچھ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ کل جس طرح ترجمان دفتر خارجہ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، تو اس پر آج ہم بات کریں گے۔ JUF کے رہنما حافظ حمداللہ صاحب آج پروگرام میں موجود ہیں۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، بہت بڑی مہربانی۔ حافظ صاحب دورہ کابل فضل الرحمان صاحب کا آج ان کی واپسی ہے، کیا خبریں ہیں، کیسا رہا دورہ، کس کس سے ملاقاتیں ہوئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، جہاں تک مولانا صاحب کا دورہ ہے کابل کا، پہلے تو یہ بات ذہن نشین کرنا چاہیے کہ یہ افغانستان گورنمنٹ امارت اسلامی افغانستان کی دعوت پہ مولانا صاحب گئے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک پارٹی کی لیڈر ہوتے ہوئے، ایک قومی سیاسی لیڈر، تو یہاں سے وزارت خارجہ نے ان کو بریفنگ دی اچھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اصل مسائل کیا ہے، اصل ایشو کیا ہے۔ صحیح۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ دورہ مولانا صاحب کا جماعت کے حوالے سے، جمعیت علماء اسلام کی قیادت کے حوالے سے پارٹی کا دورہ ہے۔ اچھا، یہ کوئی ریاست کی طرف سے نمائندگی نہیں ہے، لیکن بہرحال بریفنگ دی گئی یہ تھی پہلے بھی ہم وضاحت کر چکے ہیں، اور رات کو بھی میں نے یہ خبر دیکھی میڈیا پر کہ وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ مولانا صاحب کا ذاتی دورہ ہے، یہ ریاست کی طرف سے نہیں ہے، اور ہم پہلے اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ مولانا صاحب کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کچھ عرصے سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان خود بد اعتمادی پیدا ہوئی ہے کچھ چیزوں پر، افغان مہاجرین کے معاملے پر، افغان مہاجرین بھی ہے، اور سیکورٹی کے حوالے سے کہ افغانستان کے بارے میں پاکستان کے جو خدشات ہے اس سے کچھ بد اعتمادی بڑھ گئی۔ اور بارڈر کو، جیسے چمن میں آپ کو معلوم ہے کہ 90 دن سے پاک افغان بارڈر ہے، گیٹ وے ہے پوری سینٹرل ایشیا کے لیے، ایران کے لیے، اس بارڈر کو تقریباً 90 دن سے بند کیا گیا ہے۔ لاکھوں لوگوں کا روزگار اس بارڈر سے منسلک ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ 60-70 ہزار روزمرہ لوگ دھرنے میں بیٹھے 90 دن سے اس سردی میں، اور ان کا روزی نفقہ بارڈر سے منسلک ہے، تو یہ کیوں بند ہے؟ تو یہ 2-3 ایشو تھے، اس پر مولانا صاحب نے کہا کہ سب سے بنیادی سیکورٹی کا ایشو ہے۔ انہوں نے ملاقاتیں کی وہاں، سب سے پہلے جب وہاں گئے، وہاں کے غالباً وزیر خارجہ اور اعلیٰ حکام نائب وزیر اعظم سے، اگلے دن پھر ان کے عبوری وزیر اعظم مولانا محمد حسن سے ملاقات ہوئی، اور یہ خبریں بھی آئی کہ جو امیر المومنین ہے طالبان کا، شیخ مولانا ہبت اللہ اخندزادہ، ان سے بھی کوئی خفیہ مقام پہ آن ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، وہ ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اب یہ تو جب مولانا صاحب آئیں گے تو وہاں ملاقاتیں کیسی رہی، اور کیا اس کے نتائج ہوں گے، اس حوالے سے پھر مولانا صاحب آئیں گے، بتائیں گے کہ کیا صورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اچھا حافظ صاحب، جو جس طرح سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے آپ کی جماعت پر حملے بھی ہو رہے ہیں، کیا اس حوالے سے بھی افغانستان کے دورے میں بات کی گئی ہے؟ کوئی اس پہ بات چیت ہوئی ہے؟ لا محالہ بات ہوگی، کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑی ریاست ہے، اور پاکستان کی ہمیشہ خدشات یا الزامات یا تحفظات امارت اسلامی افغانستان کے بارے میں کہ TTP وہاں سے سپورٹ کی جا رہی ہے، یا افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور طالبان نے ہمیشہ اس الزام کو ڈینائی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ 2 ریاستوں پہ منحصر ہے کہ کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کا فضا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں۔ اس اعتماد کے فضا کے لیے ماحول بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے، تاکہ نتیجہ یہ ہو کہ سیکورٹی کے جو خطرات ہیں جو منڈلاتے ہیں اس میں کچھ کمی آ جائے۔ یہ 2 ریاستوں پہ منحصر ہے، افغانستان اور پاکستان
کہ وہ مولانا صاحب کی اس دورے سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے ہیں. لیکن امید یہی ہے کہ اس سے ہماری جمعیت علماء اسلام کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ جو بھی مسئلہ ہو، یعنی جب 9/11 ہوا، افغانستان پر امریکہ نے نیٹو سمیت چڑھائی کی، اس وقت بھی مولانا صاحب نے کہا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، مذاکرات. لیکن جو موقف مولانا صاحب کا تھا، 20 سال بعد دوحہ قطر معاہدہ ہوا، مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کی تائید ہو گئی. تو آج بھی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ٹینشن سے، عدم اعتماد سے، ٹکراؤ سے، تصادم سے نہ پاکستان کو فائدہ ہوگا، نہ افغانستان کو، نہ پوری ریجن کے لیے فائدہ ہوگا. تو اس لیے بیٹھ کے ان مسائل کا حل نکالیں. تو مولانا صاحب تو وہ پھر بریفنگ دیں گے دفتر خارجہ کو؟ وہ بالکل ہو سکتا ہے دفتر خارجہ کو شاید جب یہاں سے وہ جاتے ہیں بریف کے جاتے ہیں، دفتر خارجہ ان کو بریف دیتے ہیں تو وہاں سے آ کے بریفنگ بھی دیں گے. اچھا حافظ صاحب، آپ الیکشن کے ماحول پر کامنٹ لینا چاہیں گے. 8 فروری انتخابات جس پہ ڈیلے سے متعلق باتیں کی گئیں، ظاہر زرداری صاحب نے بھی پہلے ایک بات کی، پھر حافظ مولانا صاحب نے بات بھی کی، پھر سینٹ میں قرارداد بھی پیش کی گئی. ڈیلے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ جب سیکیورٹی کے کنسرنز اٹھائے جاتے ہیں، ظاہر 2007 میں بے نظیر صاحبہ کی شہادت کی اگر ہم بات کریں، اس ماحول کا ذکر کریں، تب بھی سیکیورٹی مسائل ایسے ہی تھے، تب بھی آئے روز ہم ایسے معاملات دیکھتے تھے. ہم تو چاہتے ہیں سیکیورٹی مسائل بہتر ہوں، بٹ سٹل آج کیا سیکیورٹی مسائل اس سے زیادہ خراب ہیں جو یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ الیکشنز ڈیلے ہو جائیں؟ دیکھیں، ہمارا ماننا یہ ہے جمعیت علماء اسلام کی کہ آج کے سیکورٹی خدشات 2013 سے زیادہ ہے. اچھا، وہ اس لیے میں کہتا ہوں، اور مولانا صاحب نے بھی اس کا بار بار ذکر کر چکا ہے. اور مولانا صاحب کے موقف کی تائید جو سیکورٹی خدشات اور خطرات ہے، خاص کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، اس کی تائید حکومت نے بھی کی ہے، وزارت داخلہ نے، انٹیلیجنس اداروں نے بھی کیا اور الیکشن کمیشن نے بھی کیا. کہ ان دو صوبوں میں سیکورٹی خطرات ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں صرف دعا کر سکتا ہوں. تو جب یہاں تک الیکشن کمیشن مجبور محض ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا، حالانکہ ان کو سہولت دینے کے لیے ایک نگران حکومت تشریف فرما ہے، ریاستی ادارے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں دعا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. تو جب مولانا صاحب کے موقف کی تائید وزارت داخلہ بھی کر رہی ہے، حکومت بھی کر رہی ہے، انٹیلیجنس ادارے بھی کر رہی ہے، الیکشن کمیشن بھی کر رہی ہے، پچھلے دن آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ میں بھی قرارداد پیش ہوئی، انہی چیزوں کو بنیاد بنایا، موسم کو اور سیکورٹی خطرات کو. تو مولانا کے موقف کی تائید ہر جگہ سے ہو رہی ہے. اب مولانا کہتے ہیں کہ جب آپ الیکشن کرتے ہیں، بے شک آپ 8 فروری کو کریں، لیکن آپ مجھے، سیاسی قیادت کو، ووٹر کو، شہری کو امن ماحول تو دے، سیکورٹی تو فراہم کرے. اچھا، اگر الیکشنز، اب ظاہر ہے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشنز ہوں گے، لیکن آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات کو ویلیڈیٹ کیا گیا ہے ہر طرف سے دیکھا جائے. الیکشنز 8 فروری کو ہیں، تو کیا آپ کی جماعت تیار ہے مکمل طور پر؟ بالکل، میں نے آپ کو کہا کہ یہ صورتحال 2013 سے بھی گمبھیر ہے. 2013 سے تو گمبھیر آپ کہہ رہے ہیں، لیکن کیا 2008 سے بھی زیادہ؟ بالکل، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں نا. اس وجہ سے 2008 اور 13 میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیاسی پارٹیوں نے جلسے نہیں کیے، اجتماعات نہیں کیے، کارنر میٹنگ میں نہیں گئے. اس بار تو وہ کارنر میٹنگ میں بھی نہیں جا سکتے ہیں، آپ کے پاس بھی نہیں آ سکتے ہیں. باقاعدہ انہوں نے پمپلیٹ تقسیم کی ہیں جو غیر ریاستی مسلح عناصر ہے، کہ خاص کر JUI کے بارے میں، کہ کسی بھی گھر پر جمعیت علماء اسلام کو کارنر میٹنگ نہیں دینا ہے. جس نے بھی کارنر میٹنگ دینی اپنے حجرے پر، اپنے گھر پر، ان کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا. اور JUI کے کینڈیڈیٹ تو ویسے وہ جہنم رسید کریں گے ان کے مطابق. تو لہٰذا جب صورتحال یہ ہو کہ انسان نہ ووٹر گھر سے نکل سکتا ہے، نہ کینڈیڈیٹ گھر سے نکل کے کسی کے پاس جا سکتا ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ یہ صورتحال کبھی بھی ہوا ہے پاکستان میں؟ لیکن اگر دیکھا جائے سچویشن، صورتحال تو سب کے لیے سیم ہے نا، پھر ساری جماعتوں کے لیے سیم ہے. تو پھر اعتراضات یا اس طرح کے خدشات صرف JUI کو ہی کیوں ہے؟ باقی جماعتیں کیوں نہیں اس کی؟ دیکھیں، میں آپ کو بات کر لوں. JUI کی اکثریت اور سیاسی قوت خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مسلح طاقت کے ذریعے میرا راستہ روکا جاتا ہے. تو جب آپ لوگوں کو محروم کریں گے ووٹ استعمال کرنے اور کاسٹ کرنے سے، تو وہ سینکڑوں میں نہیں ہوں گے، ہزاروں میں نہیں ہوں گے، لاکھوں میں ہوں گے. تو ایک طرف جب موسم آڑے آئے گا، دوسری طرف سیکورٹی خطرات ہوں گے، تو لاکھوں لوگ ووٹ کاسٹ کرنے سے جب محروم ہوں گے، تو پھر کوئی اور ووٹ استعمال کرے گا نا.
وہ بیلٹ باکس پھر بھی بھر کے نکلے گی. تو لہٰذا ریگنگ اور دھاندلی کا خطرہ ہے. تو یہ پھر میں یہ ذمہ دار کس کا ہوگا؟ اگر میری زندگی کو خطرہ ہو، میری سیاسی حیثیت کو وہ کیا کہتے ہیں کٹ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہو سیکورٹی خطرات اور مسئلہ سرما کی آڑ میں، تو کل پھر میں کہوں گا کہ پھر دھاندلی ہوئی. لیکن تو سیاسی عدم استحکام پھر کہاں سے ہے؟ لیکن 2008 میں بھی فیبرری میں انتخابات ہوئے تھے، موسم تب بھی سخت تھا. موسم کیسے آڑے آ سکتا ہے؟ اور اگر ہم مان لیں کہ موسم آڑے آتا ہے یا سیکیورٹی مسائل آڑے آتے ہیں، یہ کیسے انشور کیا جائے گا کہ اچھا مہینے بعد حالات ویسے ہوں گے جیسے آپ چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ موسم کیسے آڑے نہیں آئے گا. اگر ایک کانسٹیچوئنسی میں، ایک حلقہ انتخاب میں خواتین کی پولنگ پر پرسنٹیج سے کم ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں تو آپ پورے کانسٹیچوئنسی کی رزلٹ کو روک دیتے ہیں ایک پولنگ کی وجہ سے. صحیح. لیکن جب لاکھوں لوگ ووٹ کاسٹ کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں، 2 صوبوں میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، ریزنز 2 ہو، سیکورٹی خطرات اور موسم سرما، تو پھر الیکشن کمیشن کیوں یہ ذمہ داری نہیں لیتے ہیں؟ ریاست اور ریاستی ادارے کیوں نہیں لیتے ہیں؟ حکومت کیوں نہیں لیتی؟ اور سپریم کورٹ کہاں ہے؟ پھر بھی اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اگر 8 فروری کو پھر بھی آپ نے الیکشن کرنا ہے، بے شک آپ کر لیں، ہم مرتے ہیں، ہم جیئیں گے، مریں گے، جو بھی صورتحال ہو ہم پارٹیسپیٹ کریں گے. حافظ صاحب کیا واقعی ووٹر کو بھی خطرہ ہے اور ووٹر نہیں نکلے گا سیکیورٹی اور موسم کی وجہ سے؟ میں رات کو لکی مروت سے آیا. اچھا. آپ کی شو کے لیے میں لکی مروت میں تھا، مجھ سے رابطہ ہوا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ مغرب سے پہلے میں لکی مروت سے نکلا، موٹر وے تک سیپے تک پوری راستے میں بہت لمبی، وہ پتہ نہیں 40-50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یا اس سے بھی زیادہ یا کم و بیش، 1-2 گاڑی کے علاوہ پوری ٹریفک میں مجھے کوئی نظر نہیں آیا. میں نے جب پوچھا، انہوں نے کہا سیکورٹی کی وجہ سے، سیکورٹی خطرات کی وجہ سے. وہاں کہا گیا کہ آج ہی کسی چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا، 2 پولیس کو شہید کیے گئے، 2 پتہ نہیں کس کو مارے گئے. تو یہ صورتحال جب ہو کہ لوگ مغرب کے بعد نکل ہی نہیں سکتے، اور کینڈیڈیٹ کا کام یہ ہے کہ وہ 5 بجے کے بعد نکلتے ہیں لوگوں کے پاس، کیونکہ جن کو لوگ اپنا کام کاج پہ مصروف ہوتے ہیں، کاروبار پہ مصروف ہوتے ہیں. الیکشن کیمپین نہیں کر سکتے. تو یہی بات ہے نا، الیکشن کیمپین نہیں کر سکتے. تو جب نہیں کر سکتے تو پھر ووٹ کیسے کاسٹ ہوگا؟ اور پھر جب وہاں سے آپ کو دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ ووٹ کے لیے نہیں نکلنا ہے اور فلان کو ووٹ نہیں دینا ہے، تو پھر لوگ کیسے نکلیں گے؟ اچھا حافظ صاحب ٹھیک ہے، یہ سارے کنسرنز آپ کی اپنی جگہ، اپنے ایکسپیرینسز بھی آپ ساتھ ساتھ شیئر کر رہے ہیں. کیا آپ لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے اس وقت، جو باقی جماعتیں بھی بار بار مطالبہ کر رہی ہیں کہ نہیں مل رہی؟ اس کے علاوہ دیکھیے، ایک تو لیول پلینگ فیلڈ کی جو ڈیفینیشن ہے ابھی تک مجھے کوئی نہ سمجھا سکے لیول پلینگ فیلڈ ہے کیا. بعض لوگ لیول پلینگ فیلڈ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار کا راستہ دیا جائے، فلان پارٹی کو راستہ دیا جا رہا ہے، ان کو باہر سے لایا گیا، ان کو یہ سہولتیں دی گئی، ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا؟ بعض لوگ لیول پلینگ فیلڈ استعمال کرتے ہیں اقتدار تک رسائی کے لیے کہ فلان کو سہولت دی جا رہی ہے اور مجھے نہیں. بعض لوگ لیول پلینگ فیلڈ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں اپنے قیادت کی رہائی کے لیے کہ قوانین میں عدالت کیسز میں ہمارے ساتھ رعایت کرے تاکہ میرا ریڈر جیل سے نکلے. وہ لیول پلینگ فیلڈ کا یہ معنی لیتے ہیں. صحیح. میں جمعیت علماء اسلام یا مولانا صاحب بھائی، ہم نہ اقتدار کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں اور نہ ہمارے خلاف کوئی ایسے کیسز ہے کہ ہمیں ریلیکسیشن دے. ہم کہتے ہیں کہ پرامن ماحول دے، صحیح، پرسکون ماحول دے. اچھا، سیکورٹی خطرات ہے، ادارے بھی مانتے ہیں، حکومت بھی مان رہی ہے، الیکشن کمیشن بھی کوئی نوٹس تو لے، کوئی سنجیدہ لے. کل جب خدا نخواستی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا، خدا نہ کرے ہو جائے، پھر کہتے ہیں میڈیا پر بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا. یہ تو پہلے سے یہ خدشات تھے، جب پہلے سے یہ خدشات تھے تو راستہ روک لینا. اچھا، یہ جو پہلی والی بات آپ نے کی ہے کہ لایا گیا ہے کچھ لوگوں کے لیے، ظاہر ہے لیول پلینگ فیلڈ کی وہ یہ بات کرتے ہیں، لایا گیا ہے، راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کیا؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی کا موقف تھا، پیپلز پارٹی والے نہیں ہیں ابھی، ان کا موقف یہ تھا، اور پھر پی ایم ایل این والے اس کو ڈینائی کرتے رہے کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور پی ٹی آئی والے جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات اس لیے کرتے تھے کہ خان صاحب کو رہائی دے تاکہ وہ میدان میں آ جائے. ہمیں یہ پرابلم نہیں ہے، نہ اقتدار کا پرابلم ہے، نہ جیل کا پرابلم ہے. ہمیں صرف پرابلم آپ کی زندگی کا ہے، ووٹر کی زندگی کا ہے، اور ورکر کی زندگی کا ہے، شہری کی زندگی کا ہے، اور میری قیادت کی زندگی کا ہے.
हमारा सवाल ये है। बिल्कुल ठीक है। हाफिज़ बस एक जुमला, सीट एडजस्टमेंट पर बात हो रही है क्योंकि अभी ये खबर आ रही थी NA 265 पशीन से महमूद खान अचकज़ई साहब दस्तबरदार हो गए फजल रहमान साहब के। देखिए, मैं आज से तकरीबन 3 दिन पहले महमूद खान अचकज़ई साहब का ख़ुद मुझे फ़ोन आया। अच्छा। हाँ, मुझसे उन्होंने बात की और उन्होंने यही कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब अगर चाहते कि वो बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़ते हैं तो चमन से कौमी असम्बली से जो हमेशा महमूद खान वहाँ से जीत के आते रहे, मैं ये हल्का इंतखाब उसके लिए खाली कर देता, मैं दस्तबरदार हो जाता, वहाँ से खड़े हो जाते। लेकिन चले, जब मौलाना साहब पशीन से इलेक्शन लड़ते हैं 265 से, मुझे कहा कि मौलाना साहब की को मेरी तरफ से पैगाम दे कि मैं आपके मुकाबले में नहीं आऊँगा, दस्तबरदार हो जाऊँगा, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो वो दस्तबरदार भी हुए। बिल्कुल। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।